بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 سپٹمبر 2023۔ سوال: کیا پارلیمنٹ کو تسلیم کرنا خدا کی حاکمیت کا انکار ہے؟ جواب: موجودہ زمانے میں کچھ لوگوں نے اسلام کی سیاسی تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سیاسی تعبیر بلا شبہ ایک سیاسی بدعت تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے خود ساختہ مسائل پیدا ہوئے۔ مثلاً ان لوگوں نے اپنی خود ساختہ تعبیر کی بنا پر یہ اعلان کیا کہ پارلیمنٹ کو تسلیم کرنا خدا کی حاکمیت کا انکار ہے۔ یہ بلا شبہ لغویت کی حد تک غلط ہے۔ اس نظریے کا ماخذ خود سیاسی تعبیر کرنے والوں کا اپنا ذہن ہے، نہ کہ اسلام کی اپنی تعلیمات۔ اسلام کی وہی تعبیر درست تعبیر ہے جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہو، اور مذکورہ قسم کا تصور بلا شبہ قرآن اور سنت سے ٹکراتا ہے۔ یہاں میں اس سلسلے میں 3 مثالیں دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قدیم مصر میں ایک مشرک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ ایک شاہی خاندان تھا جس کو ہکسوس کنگڈم کہا جاتا تھا۔ پیغمبر یوسف نے اس کے اقتدار کو تسلیم کیا اور اس کے تحت ایک سرکاری عہدہ قبول کر لیا۔ یہ مثال اہل اسلام کے لیے ایک رہنما مثال ہے، کیونکہ اسلام میں تمام پیغمبروں کو رہنما کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔ حوالہ: سورہ الانعام آیت 90۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، دارالندوہ کو قبائلی حاکمیت کی حیثیت حاصل تھی۔ آپ نے دارالندوہ کی اس حیثیت کو عملاً تسلیم کیا۔ اسی بنا پر آپ کو مکہ میں رہنے کا موقع ملا۔ اگر آپ دارالندوہ کی حاکمانہ حیثیت کا انکار کرتے تو آغاز نبوت ہی میں مکہ سے آپ کا اخراج کر دیا جاتا۔ اسی طرح مکی دور میں صحابہ کی ایک جماعت نے پڑوسی ملک حبش کی طرف ہجرت کی۔ وہاں اس وقت ایک مسیحی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا۔ صحابہ کی اس جماعت نے نجاشی کے اقتدار کو تسلیم کیا۔ اس بنا پر صحابہ کی جماعت کو حبش میں قیام کرنے کا موقع ملا۔ صحابہ کی اس جماعت نے حبش کا یہ سفر رسول اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ یہ زمانہ کلی ریاست کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اس کے سوا کوئی دوسری صورت ممکن نہ تھی۔ تھوڑی دیر روک لیتے ہیں۔ اس آرٹیکل سے جو مجھے دکھ رہا ہے کہ پیغمبروں کا جو مقصد ہوتا تھا وہ انذار اور تبشیر ہوتا تھا، یعنی بندے اور بندے دوسرے بندوں کے درمیان جو رشتہ تعلق ہونا چاہیے وہ دائیانہ رشتہ ہونا چاہیے، لیکن سیاسی تعبیر میں ہم کو معلوم چلتا ہے کہ ہمارا تعلق غیروں سے جو ہے وہ حاکمانہ تعلق ہے، یعنی ہم خدا کے اسپیشل لوگ بن کے ساری دنیا کا مینجمنٹ کو سنبھالیں گے۔ ہم کو رولر بننا ہے اور باقی لوگ ہمارے انڈر میں رہیں گے اور ہم خدا کے حکموں کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو یہ ایکویشن ہم کو پیغمبروں کی زندگی سے نہیں ملتی ہے۔ اس کی مثال خود موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو ملتی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا مقصد
حاکمانہ ہوتی، یعنی فرعون کی حکومت کو ختم کر کے ایک نظام قائم کرنے کی، تو فرعون جب ڈوب گیا تو یہ بہت اچھا موقع تھا کہ اب وہ اپنا مقصد کو پورا کر لے جس کے لیے وہ تھے۔ لیکن وہ فرعون کے ڈوبنے کے بعد اپنے لوگوں کو ایک الگ جگہ پہ، ایک مشکل جگہ پہ، جہاں ایک اور جنگ پہلے سے ہی لوگ رہ رہے تھے تو ان سے بھی مقابلہ تھا، تو اور وہ خود پھر صحرائے سینا پہ چلے گئے۔ تو یہ ہم کو بتاتا ہے کہ پیغمبر کا جو مشن تھا وہ داعیانہ مشن تھا، نہ کہ حکومت قائم کرنے کا مشن۔ اور اسی آرٹیکل میں 3 الگ الگ مثالیں دی گئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ جی آپ مائک بند کر لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کا موجودہ سردار تھا جو کہ ایک مشرک تھا، اس کے انڈر میں ایک بہت ہی بڑا عہدہ کو قبول کیا، جو اس وقت ایگریکلچر منسٹری کہہ سکتے ہیں، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی پوسٹ تھی۔ اس پر کسی نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں شریعت کچھ اور تھی، کہ اس ٹائم پاؤں چھونا بھی الاؤ تھا۔ لیکن یہاں پر جو اصل کنفیوژن ہے وہ ہے کہ شریعت ایک الگ چیز ہے اور دین کا مقصد ایک الگ چیز ہے۔ یعنی کہ شریعت تو الگ الگ ہو سکتی ہے الگ نبیوں کے دور میں، لیکن دین الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ تو دین تو وہی ہے جو سارے نبیوں کا ایک سامان رہا تھا۔ تو اگر یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو مانا تو یہ صرف شریعت کا میٹر نہیں تھا بلکہ دین کا میٹر تھا۔ تو اس لیے اور پھر دوسرے خود ہمارے نبی کی مثال اس آرٹیکل میں دی گئی ہے کہ انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا، جبکہ ان کو آفر ملا تھا اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم دینے کو تیار ہے، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ تو اس سے مجھے آرٹیکل سے مجھے یہ لرننگ مل رہی ہے کہ ہمارا جو مسلمانوں کو جو کام ہے اللہ نے دیا ہے وہ یہ دیا کہ خود قرآن میں بالکل صاف طور پہ بیان ہے کہ اللہ نبی تم پر گواہ ہے اور تم ساری دنیا پر گواہ ہو۔ یعنی جس طرح تم تک نبی نے انذار و تبشیر کا کام کیا، اب تم کو بھی ساری دنیا کے لیے کرنا ہے، اور اس کام کرنے کے لیے لازماً خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، جیسے کہ نبی کو اپنی امت سے، جیسے صحابہ سے خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ اگر آپ کے اندر جذبہ نہیں ہوگا تو پھر وہ موٹیویشن ہی نہیں آئے گی کام کرنے کی۔ اور جبکہ اس حاکمانہ تعبیر میں کیا ہے، ایک ابدی نفرت کرنی پڑے، بنا نفرت کے ہم لڑ نہیں سکتے کسی سے۔ اوور تھرون کرنے کے لیے سامنے والے سے نفرت کرنی ہی پڑے گی۔ تو یہ وہ مقصد، تو پھر ہم اپنے اندر ساری دنیا کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں لا سکتے جب تک کہ ہم سامنے والے کو لڑ کے ہٹا نہ دیں۔ اس لیے یہ جو حاکمانہ تعبیر کی گئی ہے یہ قرآن کے کانسیپٹ سے بالکل بھی میچ نہیں کھاتی، یہ قومی فخر سے میچ کھاتی ہے۔ یعنی ہر قوم چاہتی ہے کہ اس کا غلبہ ہو، تو اس سے کیا ہے، اس کے فخر کو غذا ملتی ہے، اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ قومی اعتبار سے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے ہم کو یہ کانسیپٹ نہیں ملتا کہ اسلام کا جو مقصد ہے وہ ایک سسٹم لاگو کرنا ہے، بلکہ اسلام کا مقصد ہے اللہ سے بندوں کا تعلق جوڑنا۔ پھر جب اللہ سے بندوں کا تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر وہاں شریعت آ جاتی ہے۔ پھر وہ چاہے امیر ہوگا، امیر ہونا نہ ہونا یہ دین کا مین موضوع تو نہیں ہے، لیکن جب کوئی انسان امیر ہو اور خدا سے ڈرنے والا ہو تو وہاں شریعت آ جاتی ہے کہ پیسے کیسے خرچ کرے، وہ فضول نہ اڑائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو، کوئی قوم اللہ سے ڈرنے والی ہو، تو پھر اگر اس کے پاس حکومت آئے تو پھر وہاں شریعت آ جائے گی کہ اس کو حکومت کیسے کرنی ہے، اللہ کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن کوئی اسی کو مقصد بنا کے اگر اپنا مشن چلائے
تو پھر وہ مقصد کیا ہے؟ انسان خدا کو نہیں پائے گا. جب خدا کو ہی نہیں پائے گا تو پھر وہ ڈرے گا کس سے؟ تو قانون کی بنیاد پہ اگر کوئی انسان کر بھی لے گا تو آخرت میں اس کے لیے ریوارڈ نہیں ہے. آخرت میں ریوارڈ نیت پر ہے کہ اس نے بندہ خود سے چاہ کے اللہ کے لیے کوئی عمل کرے اور اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرے تاکہ وہ اللہ سے امید لگائے. زبردستی کسی سے کروانے سے اس کو دنیا میں تو ہماری آنکھیں خوش ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں کوئی ریوارڈ نہیں ہے. جیسا کہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو ان سب چیزوں سے میں یہی سمجھا کہ اسلام کا جو مشن ہے وہ انسان کو موت سے پہلے پہلے آخرت سے باخبر کر دینا ہے کہ ہر انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. جی. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کی یہ بات جو ہے ہر انسان کو مرنے سے پہلے پہلے باس بعد الموت، حشر نشر، خدا کے سامنے کھڑے ہونا، واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى والا کردار اس کے اندر پیدا کرنا، یہی اصل بات ہے. یہ بات جو ہے نا بالکل آپ کی صحیح ہے، اور میں سمجھتا ہوں صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ. آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے. آرٹیکل کے اندر ایک سوال کو لے کر مولانا نے تفہیم کی ہے. مولانا یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا جدہ جو دنیا میں پارلیمنٹ کا سسٹم ہے، اسمبلی جس کو کہتے ہیں، تو کیا اسمبلی کو ماننا یا پارلیمنٹ کو ماننا یا کسی باڈی کو ماننا، کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ شرک کے دائرے خدا کی حاکمیت کا انکار ہے؟ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بیسک بات یہ ہے جو سمجھنے کی ہے کہ ایمان جو ہے کسی نہ کسی سسٹم میں ہی پیدا ہوتا ہے. پہلے ہی سے زمین کے ہر حصے میں، چاہے وہ ٹرائبل ملک ہو یا ٹرائبل ایج ہو یا ہو، تو انسان جو ہے ایک بالکل ویل آرگنائز اور ویل سیٹلڈ پولیٹیکل سسٹم کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے، مولانا نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا، افضل الجہادی کلمت حق عند سلطان جائر، کہ سب سے بہترین جہاد جو کلمہ حق کہنا ہے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے. تو مولانا نے اس آرٹیکل کو سمجھانے کے لیے ایک پیج کا مضمون لکھا اور بتایا کہ کلمت حقن کہا گیا ہے، یعنی قول کی سطح پر آپ کو رکنا ہے، یعنی نصیحت اور وربل ایڈمونیشن یا وربل ایڈوائس. جہاں تک آپ جو ہے کہیں کچھ غلطی دیکھیں تو آپ وربل ایڈوائس یا وربل ریئیکشن آپ دے سکتے ہیں، اس کو افضل الجہاد کہا گیا ہے. لوگوں نے یہاں جو ہے ایک کنفیوژن یا ایک مغالطہ فیلیسی پیدا کر لی کہ ترجمہ اس کا یہ سمجھ لیا لوگوں نے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ایک جابر سلطان کے خلاف بغاوت کرنا، جابر اور ظالم سلطان کے خلاف جو ہے ریبیل کرنا، یہ افضل جہاد ہے. اس طرح اس کا مفہوم لوگوں نے نکال لیا. تو مولانا کہتے ہیں کہ جو ہے کسی انسان کو جو ہے وربلی نصیحت کرنا یہ تو بالکل وانٹیڈ چیز ہے، حدیث میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. لیکن کسی غلط حکمراں کو یا ظالم حکمراں کے خلاف جو ہے بغاوت کرنا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا اسلام میں. مولانا نے جو ہے دوسری جگہ لکھا ہے کہ امام نووی کہتے ہیں کہ اس پر جمہور اہل سنت کا اجماع ہے. وہ امل خروج علیہم فحرام علی المسلمین فحرام علیہم باجماع المسلمین. امام نووی کہتے ہیں کہ جو ہے خروج کرنا، یعنی کسی اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف میں ریبیل کرنا، اس کو انسیٹ کرنے کی موومنٹ چلانا، کسی سیاسی طاقت کو جو ہے چیلنج کرنا جو اسٹیبلش ہو چکی ہو، جو لوگوں کے درمیان جو ہے
آلریڈی رننگ ہو، تو اس کے خلاف خروج کرنے کو علماء اہل سنت کی میجارٹی نے جو ہے حرام قرار دیا ہے، ان حدیثوں کی روشنی میں جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے حکام کے خلاف، اپنے عاملین اور اپنے انتظامیہ کے خلاف جو ہے خروج نہ کرنا، اگر تمہیں اس کے لیے اپنی تلواریں توڑ کر پھینکنا پڑے تو پھینک دینا، اور ایسے وقت میں جب کہ اس طرح کی گڑبڑ چل رہی ہو، چلنے والا جو ہے بھاگنے والے سے بہتر ہے، اور جو ہے ٹھہرا ہوا آدمی چلنے والے سے بہتر ہے، بیٹھا ہوا آدمی ٹھہرے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑنا۔ تو ایسی بہت ساری احادیث ہے جس کی روشنی میں ہمارے اہل کے جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ہے بغاوت جو ہے حرام ہے، بغاوت کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ علماء نے اس کی توجیہ بیانی، اتنا زیادہ جو ہے انوانٹیڈ اگلی ورک ہے ریبیلین، کسی اسٹیٹ کے خلاف ریبیل کرنا کیوں اتنا اگلی ایکٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک ایویل ہے، لیکن اگر آپ کو ختم کرنے کے لیے نکلے اور آپ نے اس سے بڑی ایویل پیدا کر دی، یعنی ظالم اور جابر حکمران کی اس میں ایک سسٹم چل رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹیکسز کا غلط استعمال کر رہے ہوں، عیاشیاں کر رہے ہوں، غلط ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ لوگوں کو یہ حاصل ہے کہ امن قائم ہے، انارکی سے پولیٹیکل انارکی نہیں ہے، لا لیسنس موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوتا ہے، اسٹیبلش سچویشن جو ہے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کسی بھی سماج کے لیے۔ تو لوگ جو ہے پرامن رہتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، مدارس مساجد کا اور حج کا سسٹم چل رہا ہے، لوگ عربی زبان قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ اتنے زیادہ فائدے جب حاصل ہو رہے ہیں تو اس کو کسی ایک ریزن سے جو ہے ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب بھی ایسا کیا گیا ہے خروج، جب بھی انسان کہیں بھی خروج کرتے ہیں، چاہے مسلم حکومتوں میں کیا ہو لوگوں نے خروج یا غیر مسلم حکومتوں میں، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس سے بڑی پرابلم جو ہے لوگوں نے پیدا کر لی، یعنی ظالم حکمران تھا، ناانصافی کرنے والا حکمران تھا، تو اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا، اور سماج کے اندر جو ہے لوٹ کھسوٹ اور جو ہے عورتوں کی بے عزتی، بچوں کا قتل اور ایک لالیسنس یا آوارگی پھیل گئی پورے اس میں۔ تو علماء نے یہ مصالح کو دیکھتے ہوئے، یہ برائیوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا یہ کہا کہ اسلام کا اصول یہ ہے احون البلیتین، یعنی دو ایویل میں سے جو لیسر ایویل ہے اس کو یہ کر لینا، بیئر کر لینا، تاکہ جو ہے بگر ایویل سے جو ہے بچا جائے۔ تو لیسر ایویل کے لیے بگر ایویل سے بچنے کے لیے لیسر ایویل کو جو ہے برداشت کرنا، یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، عاقل وہ نہیں ہے جو خیر کے مقابلے میں شر کو جانے، بلکہ عاقل انسان، وائس مین وہ ہے جو دو شر میں سے چھوٹے شر اور بڑے شر کو جانے۔ تو اسی لیے علماء ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے حکومتیں چاہے کیسی بھی ہو، اگر عمومی انداز کے وہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اور جو ہے مدرسہ، مسجد، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، معاش کی آزادی ہے، تو وہاں جو ہے بغاوت نہیں کی جائے گی کچھ برائیوں کو دیکھ کر۔ یہ علماء کا یہ ہے۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ اس علت کو دیکھتے ہوئے کہیں بھی شریعت کے اندر کوئی حکم نافذ کرنے کے لیے علت دیکھی جاتی ہے، تو علت جو ہے علماء یہ بتا رہے ہیں بغاوت کی، کہ اس سے جو ہے نا بگر ایویل پیدا ہو جائے گی لیسر ایویل کے مقابلے میں۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایویل تو جو ہے چاہے آپ مسلم حکمران کے خلاف کرو یا غیر مسلم حکمران کے خلاف، علماء نے جو ہے مسلم حکمران کے تناظر میں یہ کہا تھا کہ مسلم حکمران کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی سیم برائی جو مسلم حکمران کے خلاف بغاوت سے پیدا ہوتی ہے،
وہی برائی جو ہے غیر مسلم حکمراں کے خلاف خروج سے یا ریبل کرنے سے بھی پیدا ہوتی ہے. تو علت دونوں کی ایک ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ غیر مسلم حکومتوں کے اندر بھی جو ہے مسلمان جو ہے بغاوت نہیں کر سکتے، اسلام ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مولانا نے اس پر آرٹیکل لکھا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایک ہے حق بات کہنا اور دوسری بات ہے حق کے نام پر بغاوت کرنا. تو یہ بغاوت اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ تو کہا گیا ہے کہ آپ وربل لیول پر جو ہے آپ یہ کیجئے، ڈیسینٹ کیجئے، اپنا ڈس ایگریمنٹ بتائیے، لیکن جو ہے ان کو انسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ ان اسلامک ہو جائے گا. تو انفارچونیٹلی جو ہے ساری دنیا کے اندر جو مسلم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں وہ ہر جگہ جو ہے اس برائی میں مبتلا نظر آئے ہیں قریب کی تاریخ میں. ہر جگہ وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی مائنر یا بڑے ایشو کو لے کر وہ انسیٹ موومنٹ چلاتے ہیں، انسیٹ موومنٹ چلاتے ہیں اور جو ہے سپریشن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اور پھر مسلمانوں میں سے ان کو کچھ یوتھ مل جاتے ہیں، کچھ لوگ مل جاتے ہیں، کچھ موومنٹ کے لیے ان کو انڈیویجول ملتے ہیں، تو پھر وہ ایک سپریٹ اسٹیٹ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہر جگہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے، اراکان میں اور جو ہے فلپائن میں، چائنا میں، اسی طرح جو ہے کردستان میں، ہمارے پڑوسی ملکوں میں، سب جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ سپریٹسٹ موومنٹ ہے. کہیں انہوں نے غیر مسلموں کے خلاف سپریٹسٹ موومنٹ چلائی ہے تو کہیں خود مسلمان حکمرانوں کے خلاف میں انہوں نے سپریٹسٹ موومنٹ چلا رکھا ہے. کہیں بلوچستان کو الگ کرنے کی بات چل رہی ہے تو کہیں بالتستان کو مسلم علاقوں میں، کہیں کردستان کو، تو کہیں جو ہے نا ایتھوپیا میں جو ہے الگ مسلم اسٹیٹ کا ڈیمانڈ، کہیں سوڈان میں اس طرح کی باتیں، کہیں بوکو حرم تو کہیں جو ہے داعش. اس طرح کی جو ہے مسلم اور غیر مسلم ملکوں میں مسلمانوں کی بہت ساری موومنٹ ہے جو سپریٹ لینڈ اور سپریٹ حکومت اور جو ہے ڈی اسٹیبلائز کرنا کرنٹ اسٹیٹ کو، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ساری دنیا میں یہ میسج جا رہا ہے کہ اسلام جو ہے پورا من شہری نہیں بناتا ہے. اسلام میں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے اس سے سپریٹسٹ موومنٹ پیدا ہوتے ہیں، لبرلائزیشن جس کو کہتے ہیں، لبریشن فرنٹ، اس طرح کی موومنٹ پیدا ہوتی ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام جو ہے ایک بلیسنگ ہے، اس کی تعلیمات جو ہے پریکٹیکل ہے. موجودہ جو بھی جمہوری اسٹیٹ ہیں وہاں بھی انسان جو ہے اپنا ڈسینٹ دے سکتا ہے. جو کلمۃ حق عند سلطان جاہر جو ہے کانسٹیٹیوشنل وے کے اندر جو ہے ہر انسان آج بھی کر سکتا ہے. اگر ہم کسی قانون کو پسند نہیں کرتے ہیں یا کسی قانون کو جو ہے غلط سمجھتے ہیں تو ڈیموکریٹک وے میں ایسے کنٹریز جہاں جو ہے پارلیمنٹ چلتی ہے، جہاں الیکشن ہوتے ہیں، وہاں بھی اس کا موقع ہے. بس اس کا جو انطباق جو ہے وہ الگ انداز سے کیا گیا ہے. تو چونکہ ہمارے اندر اجتہادی سوچ نہیں ہے تو ہم جو ہے لٹرلسٹ ایٹیٹیوڈ کے تحت دنیا میں چلنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سیکولر الیکشن کرنا اور لیجسلیشن کی اسمبلی بنانا یہ جو ہے شرک ہے، بس اتنا ہی ہم نے جو ہے سمجھ لیا. اگر ہم کریٹیو مائنڈ کے ساتھ سوچتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریشن آف یا ڈیٹیچمنٹ آف ریلیجن فرام اسٹیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ایج آف پرسیکیوشن کا خاتمہ ہوا. ایج آف پرسیکیوشن کے خاتمے کی وجہ سے آج ہمیں موقع ہے کہ ہم جو ہے کہیں ہم چھوٹی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو وہاں آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں اور آزادی سے اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگوں کو پیسفلی اس کی طرف بلا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے سکتے ہیں، حج عمرے کا سفر کر سکتے ہیں. تو سیکولر اسٹیٹ ایک بلیسنگ تھی. ڈیٹیچمنٹ آف ریلیجن فرام اسٹیٹ جو ہے یہ خدا کی ایک بہت بڑی بلیسنگ کے طور پر یہ آیا تھا، لیکن لوگوں نے جو ہے اس کو فالسلی اس کو شرک اور جو ہے طاغوت وغیرہ کے نام دیے، جس کی وجہ سے جو ہے گریٹ اپرچونٹیز جو ہے استعمال میں آنے سے رہ گئے. تو
اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہے انہوں نے وہ مولانا مودودی کے ساتھیوں میں سے تھے، تو مولانا مودودی سے انہوں نے اس لیے اختلاف کیا تھا کہ مولانا مودودی ایکٹیو الیکشن میں حصہ لینے کے قائل ہو گئے تھے بعد میں. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے تھے کہ جو ہے جب آپ نے اس کو طاغوت کہا تو طاغوت میں حصہ لینا کیسا، طاغوت میں حصہ لینا جائز ہی نہیں. تو اس بنیاد پر جو ہے فکری طور پر دونوں ایک ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب الگ ہو گئے تھے. اس طرح جو ہے بہت ساری جو ہے کنفیوژن اور بہت ساری بیکار یوز لیس باتوں میں جو ہے ساری امت پڑی ہوئی ہے. اگر وہ ڈیٹیچمنٹ آف ریلیجن فرام اسٹیٹ جو ہے اس کو ایک بلیسنگ کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ جیسے دوسری کمیونٹیز بڑے بڑے کام کر رہی ہے اپنے مذہب کے حوالے سے، اپنی کمیونٹی کے حوالے سے، انسان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، تو مسلمان بھی جو ہے بڑے بڑے کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو طاغوت کہا، پارلیمنٹ کو انہوں نے شیطانیت کہا. تو اس کی وجہ سے جو ہے مسلمان یوتھ جو ہے نگیٹو ایکٹیویٹیز میں شامل ہو گئے، مسلم ملکوں میں بھی اور غیر مسلم ملکوں میں بھی. اس کی وجہ سے جو ہے بڑے مسائل ہیں. تو اب جو ہے سی پی ایس کے لیے ایک گریٹ اپرچونیٹی ہے کہ وہ جو ہے نا کریکشن آف مائنڈ کرے، کنسٹرکٹیو تھاٹس دے لوگوں کے اندر اجتہادی سوچ پیدا کرے. وہ جو ہے لٹرلی باتوں میں پھنسنے کے بجائے اجتہادی ویو پوائنٹ سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے. وہ وہاں جو ہے اپرچونیٹیز دیکھے جہاں سارے لوگ ڈیفیکلٹیز دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں جو ہے مثبت باتیں جان لے جبکہ سارے لوگ منفی باتوں کا چرچا کر رہے ہوں. تو سی پی ایس کے لیے ایک گریٹ موقع ہے کہ وہ مسلم یوتھس کو سمجھائے اور بتائے کہ جو ہے سیکولر پارلیمنٹ یا ڈیموکریٹک اسٹیٹ جو ہے یہ طاغوت نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی بلیسنگ ہے. اس بلیسنگ کو دیکھنے کے لیے اجتہادی سوچ کی ضرورت ہے. اگر اجتہادی سوچ ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت ساری مصیبتوں سے جو ہے مسلمان نوجوانوں کو بھی، اسلام کی بدنامی کو بھی، اور جو ہے لوگوں کو ڈسگائز سے بھی ہم بچانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. جی، ایک سوال آتا ہے، کیا دین ایک مکمل نظام نہیں ہے؟ کیا دین میں سماجی جو ہے وہ کمپلیٹ نظام نہیں ہے جس میں قانون بھی آتا ہے جس کو لاگو کیے بنا دین پورا نہیں ہوتا؟ ہاں، بات تو یہ بالکل صحیح ہے، لیکن جو ہے ویسے ہی جیسے میں نے یہ کہا کہ کلمت حق عند سلطان جائر، وہاں کہا گیا کہ وربلی ڈس ایگری کرنا، وربلی ایڈمنش کرنا یہ تو صحیح ہے، لیکن ریبیل کرنا صحیح نہیں ہے. دین کے اندر ساری باتیں ہیں، لیکن جو ہے کچھ باتیں جو ہے انفرادی سطح پر مطلوب ہیں اور کچھ چیزیں کلیکٹیولی مطلوب ہیں. تو انفرادی سطح پر دین پر عمل کرنا ہر مسلمان کا لازمی یہ ہے، لازم ہے اس کے لیے. اس کے بغیر جو ہے اس کی مسلمانی پر جو ہے کوشچن مارک لگے گا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک اتھارٹی کرتی ہے، تو اگر اتھارٹی نہ کر رہی ہو تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اتھارٹی کے خلاف ایگزٹ لے لیں، ان کے خلاف بغاوت کر دیں. ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے آپ اپنے قانون میں تبدیلی لائیے، عورتوں کی سیفٹی کے لیے آپ ایسا اور ایسا کیجیے، ایسا ویسا کیجیے. جو بھی ہمارے ڈس ایگریمنٹ ہے یا سجیشن ہے ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے سجیشن قبول نہیں کیے گئے اس لیے ہم جو ہے ایسے اسٹیٹ کو نہیں مانیں گے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اسلام جو ہے ایک کامل نظام حیات ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں، لیکن اس کے اندر یہ بات داخل نہیں ہے کہ جو ہے انڈیویجول جو ہے اتھارٹی کا کام کرنے لگے. مثلا اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر ہندوستان کے کسی بھی ریلوے اسٹیشن پر آپ جائیں گے تو اناؤنس ہوتا رہتا ہے اور لکھا بھی رہتا ہے کہ ٹکٹ لیس جرنی از آفنس، نیشنل آفنس، کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا جو ہے ایک قومی جرم ہے. تو جرم ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میرے پڑوس میں بیٹھا ہوا آدمی اگر ٹکٹ لیس ٹریولر ہے تو میں خود اس کو سزا نہیں دے سکتا ہوں.
اس کے سزا دینے کے لیے جو ہے اتھارٹی بنائی گئی ہے، ٹی ٹی اے وہاں موجود ہے، تو آپ ٹی ٹی سے کہہ کر جو ہے اس کو سزا دلوا سکتے ہیں۔ تو یہی معاملہ اسلام میں بھی ہے۔ اسلام میں کچھ کام جو ہے ہر فرد کو اپنی جگہ کرنا ہے، جیسے جو ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور کچھ کام جو ہے اتھارٹی کے کرنے کے ہیں، تو اتھارٹی کو ہم جو ہے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ اتھارٹی یہ کریں۔ اگر اتھارٹی نہ کرے تو ہم انڈیویجول کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اتھارٹی کے خلاف بغاوت کرے، ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے، ایسا حکم جو ہے اسلام میں ہو نہیں سکتا ایسا، کیونکہ ایسا ہوگا تو جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا، بہت سارے واقعات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسی لوگوں نے آرگنائزیشنز بنائی، نوجوانوں نے ایسا کیا، آج بھی وہ جو ہے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کی فیملیز جو ہے بہت بری کنڈیشن میں جی رہی ہے۔ جن لوگوں نے ان کو بھڑکایا وہ ان کا کیس لڑنے کے لیے بھی وہ پیسہ اکٹھا نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ جو ہے عدالت سے ان کو چھڑا لائیں، رہی ان کی فیملیاں وہ تو جو ہے برباد ہی ہو گئی۔ تو کنفیوژن کو اور جو ہے مغالطے کو ہم پکڑنا ہے کہ اسلام کامل نظام ہے، لیکن اسلام جو ہے کامل نظام ہونے کے باوجود وہ بغاوت سے سختی سے منع کرتا ہے، وہ ایبسلیوٹ سینس میں منع کرتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو کیا فیلسی اور کیا مغالطہ ہے وہ جو ہے پکڑ میں آ جائے گا۔ جی، اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، شاید یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 49، 50، 51 ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اس طرح کی آیت ہے۔ ہاں بالکل اس طرح کی آیتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہ لینگویج آف ہیمرنگ ہے، اس کا مطلب کسی کی تکفیر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے خدا کے نام پر اوت لیا، لوگوں نے اس کو جو ہے عوام کی میجارٹی نے اس سے یہ کہا کہ آپ شریعت کے مطابق ہم پر فیصلہ کرنا، لیکن اس نے نہیں کیا، تو ایسے انسانوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو ہے فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، لیکن جو ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کفر دون کفرن ہے، یعنی وہ کفر اس کفر میں نہیں آئے گا جو ابو جہل ابو لہب کا تھا، تو یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیسر کفر، کفر صغیر آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو عوام نے ان کو اتھارٹی اس لیے دی، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ وہ شریعت کے مطابق کریں، اگریمنٹ ہے، لیکن انہوں نے نہ کیا، تب جو ہے یہ لینگویج آف ہیمرنگ میں ان کو بتایا جائے گا، کلمت حق عند سلطان جائر کا فریضہ انجام دیا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ہٹا کر پھینک دیا جائے گا، انسیٹ موومنٹ چلائی جائے گی، اس پر تو جو ہے امام نووی نے علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر جمہور اہل سنت متفق ہیں کہ حکام کو جو ہے ان کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے بغاوت نہیں کی جائے گی ان سے۔ جی ایک یہ بھی بولا جاتا ہے کہ اللہ کی حکومت ساری دنیا پہ چل رہی ہے، تو انسانوں میں کسی دوسرے کی حکومت کیوں چلے؟ ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی فیلسی ہے، لوگ جو ہے نا ورڈ میں بہت فیلسی دیتے ہیں۔ قرآن میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین اور آسمان جو ہے خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، لیکن حکومتوں کے بارے میں یہ کہا گیا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اللہ ملک کا مالک ہے، وہ جو ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے جس کو چاہے اپنی انسانوں پر جو ہے حکومت کا پولیٹیکل جو ہے اس کا موقع دیتا ہے، پاور دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے پولیٹیکل پاور چھین لیتا ہے۔ تو خدا ہی نے جو ہے نا انسانوں کو یہ موقع دیا ہے، یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ جو ہے انسان کو میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، نہ کہ جو ہے مسلمان کو بنا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے یہاں کنفیوژن پیدا کر لیا کہ جو ہے مسلمان کو بنا رہا ہوں خلیفہ، نہیں، انسان کو بنا رہا ہوں خلیفہ مطلب تھا۔ تو اللہ ہی نے جو ہے اپنی اتھارٹی سے جو ہے انسانوں کو
لمیٹڈ ٹائم کے لیے پولیٹیکل پاور دیا ہے، وہ دیتا بھی رہتا ہے، چھینتا بھی رہتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہے دنیا کے اندر ہر وقت خدا کی مرضی کے خلاف لوگ جو ہے پولیٹیکل پاور حاصل کر رہے ہیں، تو پھر قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی. قرآن کی آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ خدا اپنی ول سے، اپنی وش سے جو ہے لوگوں کو پولیٹیکل پاور دیتا رہتا ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں جو ہے زمین کے مختلف حصوں میں مختلف جو ہے قبیلوں، ٹرائبل اور جو ہے لوگوں کی حکومتیں رہیں. وہ مسلمان نہیں تھے. مسلمان جو تھے بہت ہی کم لوگ تھے اس کے اندر. آج بھی آپ زیادہ تر دیکھیں گے تو جو ہے غیر مسلم انسان جو ہے زیادہ ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. تو یہ آیت کے مطابق خدا نے ان کو یہ کیا ہے، ایشو کیا ہے یہ پاور. تو جب خدا نے کسی کو دیا ہو، آیت کہہ رہی ہے، تو ہم کیسے اس سے چھین سکتے ہیں؟ اسی لیے تو ہم جو ہے چھیننے میں ناکام ہیں. اگر خدا نے نہ دیا ہوتا تو ہم کامیاب ہوتے. چونکہ خدا نے دیا ہے تو وہ خدا ہی لے سکتا ہے ان سے. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پیسفلی جو ہے لوگوں کو انذار و تبشیر کریں. تو آیتوں کو جب ہم غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے مسلمانوں کو ہی حکومت ملے گی نہیں، بلکہ انسانوں کو ملے گی، جو بھی جو ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے فٹ سمجھے جائیں گے خدا کے نزدیک. تو ان کو جو ہے پولیٹیکل پاور دیا جائے گا. اس آیت کے اندر ورڈ میں، کلیئر ورڈ میں موجود ہے. جی ٹھیک ہے، تو پھر آج کے پروگرام کو ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں. یہ کلیئر تھی باتیں یا اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے آپ کو؟ نہیں، کلیئر تھے اس میں. اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا. ٹھیک ہے، السلام علیکم.